بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا۔ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے، اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ جب تم اور تیرے ساتھی کشتی پر بالاطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والوں میں۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، پھر ان میں سے ہی رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور سردار ان کے قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر بھی زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا۔ پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔